السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم على آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، رمضان مبارک کے بعد شوال کا مبارک مہینہ، اور ہم جو ہے ہماری خانقاہ محبوب اولیاء میں اتنی گرمی کے وقت میں بھی الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور بیٹھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بھی ایک نفس کے ساتھ جہاد اور جنگ ہے کہ ایسے گرمی کے وقت بھی ٹائم نکالنا، دن کے ٹائم، اور اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا، تو یہ بھی ایک جہاد ہے نفس کے ساتھ۔ یقیناً آپ کی نیتیں مضبوط ہونی چاہیے، اور ہے بھی کہ مقصد اللہ کی رضا اور اطاعت رسول ہے۔ انشاءاللہ نیت پر دار و مدار ہوتا ہے، نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو نیت آپ اچھی کر لیجئے، ابھی بھی دل میں ارادہ مضبوط کر لیجئے کہ میں جو آیا ہوں پیر کے ڈر سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ میں پیر کے ڈر سے نہیں آیا ہوں، ڈر اللہ کا ہے، اللہ کی میں رضا چاہتا ہوں، اسی کی محبت میں میں نے نیند کو چھوڑا ہے، حرام کو چھوڑا ہے، اور فوراً اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ جب تک بیٹھے رہیں گے سستی کاہلی آپ کے اندر آئے گی بھی نہیں، اور جو باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ اس پر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوگی۔ آج شوال کا یہ مبارک مہینہ، یوں تو شوال کا مہینہ، ذی القعدہ، حج کا مہینہ، یہ تینوں مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا۔ شوال کو، ذی القعدہ، حج کا مہینہ تو حج کا ہے ہی، لیکن اصل حج کا مہینہ جو آتا ہے آخری، لیکن شوال سے ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شوال میں جہاں حجاج اکرام اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، وہیں پر شوال کے اس مبارک مہینے میں جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک عظیم و شان واقعہ غزوہ احد بھی ہوا ہے۔ تو آج کیونکہ جمعہ میں بھی میں نے غزوہ احد پر بیان کیا ہے، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ خانقاہی پروگرام ہے تو غزوہ احد پر کچھ باتیں ایسی بتاؤں جو میں نے جمعہ میں نہیں بتائی تھی، آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ اس سے اندازہ کریں غزوہ احد سے جو سب سے پہلا اور اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر مسلمان کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ کیونکہ غزوہ احد میں بظاہر دشمن جو ہے صحابہ پر بھاری ہو گئے تھے، مسلمانوں پر بھاری ہو گئے تھے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے کامیابی صحابہ ہی کو عطا فرمایا۔ تو آج بھی بظاہر ماحول اسی چل رہا ہے، تو صحابہ نے ایسا کیا کیا، کس طرح سے انہوں نے غزوہ احد میں اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے کامیابی کیسے عطا فرمائی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے
یہ خصوصی طور پر یہ آیت شہدائے غزوہ احد ہی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اور ایک چوتھے پارے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو۔ اور ایک پانچویں یا چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہ دونوں آیتیں خصوصی طور پر علماء فرماتے ہیں، خصوصیت کے طور پر یہ دونوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے یہ خاص اور غزوہ احد کے صحابہ کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اب غور کریں، شہید یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے والا، صحابہ کرام کو یہ بڑی جو ہے نا اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بہت زیادہ دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ جان اور ہمارا مال، یاد رکھیں انسان اس سے بڑی محبت کرتا ہے، جان سے اور مال سے، دولت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ذرا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جان کو بھی اور دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا میں نے مومنین کے جان اور مال دونوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ جو جان آپ کی، یہ آپ کے ہے کا، یہ مال آپ کا، یہ آپ کا ہے کا، یہ آپ کا سودا ہو چکا ہے۔ جان بڑی جو ہے لوگ کو اہمیت کی چیز ہے، لیکن صحابہ کرام کے مزاج تھی کہ وہ اسی جان کو اللہ کی راہ میں لٹانے کو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ حاضر رہا کرتے تھے۔ اس لیے آپ لوگ کو بھی چاہیے کبھی اپنے جان اور مال سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت آگے رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ آپ کا مال سامنے ہو یا آپ کا جان سامنے ہو تو اس کی کوئی اہمیت اور نہیں، آپ کی دین کے لیے اس کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے۔ جان اور مال یہ سب اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ صحابہ کرام تو تھے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت موت سے محبت کرے گی اور دنیا سے نفرت کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو عزتی اور ترقیاں عطا فرماتے رہے گا، اور جہاں پر وہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے لہذا وہ پھر ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، جو آج ہو رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد بھی ہمارا حال تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، وہی دلوں کو بدلنے والا ہے، وہی مزاجوں کو بدلنے والا ہے، وہی استقامت عطا فرمانے والا ہے۔ یہ سارے بیانات ہم تو سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا حال جیسے کہ ویسی ہوا کہ نہ ہمیں نمازوں کی پابندی ہے، نہ ساری عبادتوں سے ہم دور ہیں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں جان دینا یہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ مجھے تیری راہ میں موت دے پھر زندہ کر، پھر تیری راہ میں موت دے پھر زندہ کر، پھر موت دے پھر زندہ کر۔ تین مرتبہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں موت دے پھر زندہ کر، پھر موت دے پھر زندہ کر، پھر موت دے پھر زندہ کر۔ تو یہ موت سے جب تک بندہ ڈرتے رہے گا نا بزدلی اس کے اندر رہے گی، سستی کاہلی بزدلی اس کے اندر بس جائے گی۔ اب جب وہ موت سے ڈرنا چھوڑ دے گا، موت ایک پل ہے، اور پل کیوں بنایا جاتا ہے کہ راستہ شارٹ پڑ جائے، آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پل ہے جو بندے کو محبوب سے ملاتا ہے۔ تو یہ پہلے مزاج بن چکی تھی صحابہ کی، بزرگان دین کی، اس لیے وہ حالات کو دیکھ کر کبھی گھبراتے نہیں تھے۔ ان کو معلوم تھا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، موت دے نہیں سکتا۔ تو یہ مزاج ہمیشہ اندر رہنا چاہیے، جو غزوہ احد میں اور دیگر غزوات میں یہی مزاج صحابہ کرام کی بھی تھی۔ اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لاکھوں کے بیچ میں گھس جاتا تھا
کیونکہ مجھے یقین تھا اگر موت میدان میں ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم خالد بن ولید فرماتے ہیں موت میری میدان میں تو تھی نہیں، آپ بستر میں دنیا سے گئے، یعنی آپ گھر میں بستر پہ تھے اور آپ کی روح نکل گئی، تو آپ فرماتے ہیں اگر تلواروں کے سائے میں بھی موت آنا تھا تو مجھے تو کبھی کی موت آ جاتی تھی، لیکن موت کا دن ٹائم وقت مقرر ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، لہذا کبھی موت سے ڈرنا نہیں ہے اپنے اندر۔ جب تک بندہ موت سے ڈرتا رہے گا بزدلی اور کاہلی اس کے اندر آتے رہے گی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بزرگان دین کبھی خطا نہیں کرتے۔ یہی مزاج آپ کو غزوہ احد میں ملے گا۔ غزوہ احد کے بارے میں جیسا آپ بالکل اطمینان سے، اگر کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بالکل میری طرف دیکھ کر ایک ایک بات کو ذہن میں بٹھائے گا۔ غزوہ احد کے بارے میں نے جمعہ میں بتایا تھا اس کی یہ ہوئی کیوں۔ غزوہ احد کو سمجھنا ہے تو بدر کے واقعات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، بغیر جنگ بدر کو سمجھے ہم غزوہ احد کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور جنگ بدر کا واقعہ جو رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو ہوا تھا، جس میں 313 مسلمان اور 1000 کفار و مشرکین پر بھاری پڑے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے اور جذبے اللہ رسول پر یقین کو دیکھ کر فرشتوں کی مدد بھی بھیجی تھی۔ غزوہ بدر میں بندے کو توکل کیا ہے پتہ چلتا ہے، اللہ پر یقین رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ غزوہ بدر کے واقعات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حالات کے اعتبار میں حالات پر کبھی مسلمانوں نظر نہیں رکھا، اللہ رسول پر نظر رکھا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ جو ہوا جس میں 1000 کفار اور مشرکین آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو بدترین شکست عطا فرمائی، وہ کچھ 70 کے قریب کفار اور مشرکین بدر کے میدان میں مرے، جس میں ابو جہل جیسا بدبخت بھی تھا، عتبہ جیسا شخص تھا، شیبہ جیسا شخص تھا۔ یہ مکے کے بڑے نامور لوگ تھے جو بدر میں مر گئے، یہ مکے کے بڑے زبردست اور نامور لوگ تھے، لہٰذا وہ مر گئے اور اس میں کچھ کفار اور مشرکین قیدی بنائے گئے۔ یہ واقعات ذہن میں رکھیں تو جنگ احد آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اس قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ یہ ہوا کہ وہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، تو لہذا کچھ قیدیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، انہوں نے کیا، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کو ہنر کیا آتا ہے؟ کسی نے کہا مجھے لٹ بازی آتی ہے، کسی نے کہا تلوار بازی آتی ہے، کسی نے کہا مجھے پڑھانا آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس فدیہ یعنی دے کے آزاد کرنے کا کوئی پیسے وغیرہ دے کر آزاد ہونے کا تو ذریعہ ہے نہیں، تم ایک کام کرو ہمارے صحابہ کے بچوں کو، تمہارے پاس جو ہنر ہو بچوں کو سکھاؤ۔ اور حضرت عباس یہ جنگ بدر میں بھی یہ چاہتے نہیں تھے اصل میں جنگ میں آنا، لیکن زبردستی ابو جہل کے کہنے پر آئے گئے یہ، اور یہ جب قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چاچا، جب یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا آپ فدیہ دے کر چلے جائیے مکہ، تو حضرت عباس نے فرمایا تھا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ایسا دوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جو مکے سے آپ آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے آپ جو ہے اپنی بیوی ام فضل کو جو سونے کی تھیلی دے کر آئے ہیں اس کا کیا؟ حضرت عباس پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ میں تو اپنے گھر میں بند کمرے میں اپنی بیوی کو دے کر آیا ہوں، اور یہ آپ یہاں آپ کو پتہ کیسے چل گیا، معلوم کیسے ہو گیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا۔ اچھا یہ واقعہ جو ہے نا، اس واقعے پر ایک بہت دلچسپ بات مجھے ایک یاد آ گئی، غالباً 4 یا 5 سال پرانی ایک بات ہے۔ ہمارے قریب کے گھر کے پاس ہی مسجد میں ایک شخص تھے، وہاں پر ایک مولانا ایک عالم دین نے آ کر تقریر کی، اور تقریر کر کر جو ہے وہ اس واقعے کو بیان میں سنائے۔ رمضان مبارک کا ہی مہینہ تھا، بہت سے نوجوان بچے اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس واقعے کو سنایا، اور یہ واقعہ سنانے کے بعد وہ جب بیان ختم ہوا تھا کہ بوڑھے بابا، بوڑھے آدمی وہ آئے، آ کر کتاب کو سامنے رکھا، رکھ کر کہا مولانا تم نے تو کہا تھا کہ یہ کتاب میں یہ واقعہ، میں تو پورا چھان لیا، یہ واقعہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بولا۔ خیر وہ مولانا نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، لیکن ابھی مجھے ارجنٹ جانا ہے کیونکہ افطار کا وقت قریب آ چکا، ارجنٹ جانا ہے، میں بعد میں اس بارے میں بات کروں گا۔ وہ چلے گئے۔ وہ بوڑھے بابا، بوڑھے، وہ بوڑھوں کا دماغ بھی عجیب ہوتا ہے، بعض بوڑھوں کا
اور وہ بڑبڑانے لگے بچوں کے سامنے. یہ واقعہ ہے ہی نہیں کتاب میں، مدارج نبوہ میں یہ کتاب میں یہ واقعہ. تو وہ بڑبڑانا شروع کر دیے اور نوجوان بچے شک میں آ گئے. جو بچے بھائی اس واقعے میں میرے آقا کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اب بچے شک میں آ گئے، یہ واقعہ کہاں ہوا، کیسا ہوا، کیا ہوا. یہ ابھی کتاب میں نہیں ہے، بولے بڑے میاں. اسی لیے وہ لگا اگر گدھے کے اوپر بھی خالی کتابیں رکھ دے تو گدھا عالم نہیں بن جاتا ہے نا، اس کو پڑھنا ہوگا. ابھی خالی کتابیں میرے پاس ہے، میں عالم بن جاؤں تو نہیں ہوتا، پڑھنا بھی پڑتا ہے. مجھے فون آیا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے محلے میں، بچوں کا ذہن خراب ہو گیا. تو میں نے کہا ایک کام کرو، اب میرے پاس آؤ، میرے پاس ایک کتاب ہے. رمضان مبارک کا مہینہ تو یقین جانے کی کتاب اس وقت میرے پاس تھی نہیں، مجھے یاد آیا تھی نہیں. تو میں اسی وقت مارکیٹ سے اس کتاب کی دونوں جلد لیا اور منگا کر میں مطالعہ کرنے لگا. تو یہ جو واقعہ جو میں نے ابھی سنایا ہے حضرت عباس والا واقعہ، اسی کتاب کی دوسری جلد میں لکھا ہوا پورے ٹکٹو جو ہے میں نے بھی آپ کو سنایا. میں وہ حوالہ، میں اس بچوں کو بلوایا وہاں کے، بولا عام یہ حوالہ بھی مل گیا، کتاب بھی وہی ہے. اب وہ پہنچے جا کر بڈھے میاں کو بتایا، بڈھے بڑھوا رہے تھوڑا ہے نہیں کتاب میں. اگر کہ لے آ کے بتائے کتاب، دیکھو میاں یہی کتاب. اب جب ان کو سمجھ میں آ کے میرے پاس جو کتاب ہے بڈھے میاں کے پاس وہ جلد اول کی ہے اور یہ واقعہ جلد دوم میں لکھا ہوا. اب انہوں نے ارے میرے پاس یہ کتاب کی دوسری جلد نہیں ہے. دوسری جلد تمہارے پاس نہیں ہے، تم نے سوچا تھوڑا بھی کہ میں کیا بک رہا ہوں، بچوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے گا. نہیں، بس اپنی علم کی بنیاد پر جو بکنا ہے بکے. اللہ خیر کرے ایسے لوگوں سے. بول دینا کہ آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ، آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ. نیم حکیم وہ کچھ بولتے لیکن میں اس کا ترجمہ بول رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کرے جب منہ کا بولے تو آدھا حکیم جان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے. اللہ خیر کرے. یہ واقعہ ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لے. بولے جب چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے تو یقیناً آپ کا دین سچا ہے اور آپ سچے ہیں. حضرت عباس حضور پر ایمان لا لے. ایمان لانے کے حضرت عباس کسی وجہ سے پھر مدینے میں رکے نہیں، مکہ میں آ کر رہنے لگے، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، مکہ ہی میں آ کر رہنے لگے. اب یہ جو واقعہ ہوا تھا بدر کا کہ 313 1000 کو مارے، تو یہ واقعے سے مکے کے نوجوان طبقہ جو تھا مکے کے مشرک کفار کا، ان کو بڑا دکھ پہنچا. اور بڑا دکھ پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان بن حرب، جب یہ بعد میں ایمان لا چکے، ابو سفیان بن حرب، تو یہ بعد میں ایمان لا چکے ہیں کہ وہ نوجوان ان کے پاس جمع ہوئے. مکہ میں ایک گھر تھا، اس گھر میں اکثر کچھ میٹنگ کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، مکے کے کفار و مشرکین، اور سارے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے. ذرا وہاں سے سنیا، اس گھر کا نام دارالندوہ تھا. کیا تھا؟ دارال. اچھا، اس میں میٹنگ کس چیز کی ہوتی تھی کہ اسلام کو کیسے روکا جائے، حضور کو کیا کیا جائے، قتل کیا جائے، مار دیا جائے، کیا کیا جائے. اس لیے کافر و مشرکین نے اس میٹنگ کے لیے دارالندوہ بنایا تھا. اس جگہ کا نام بھی دارالندوہ رکھا تھا. اور تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یو پی میں علی گڑھ یونیورسٹی میں دارالندوہ بنا ہے اور مدرسہ بنایا گیا. ان کی نیت کیا ہے کیا نہیں پتہ نہیں. اچھا نام بھی مل سکتا تھا اپنے مدرسے کا، لیکن وہی نام کیوں رکھا جس نام کو کفار اور مشرکین نے اس لیے بنایا تھا کہ معاذاللہ حضور کو قتل کیا جائے. اور اس دارالندوہ جو میٹنگ کے لیے جو گھر بنایا تھا، اس گھر میں شیطان بھی مشیر بن کر آیا تھا. بوڑھے کی شکل میں شیطان مشیر بن کر آیا تھا. جب ابو جہل میٹنگ کر رہا تھا بیٹھ کر اس گھر میں کہ حضور کو کیا کیا جائے، اسلام کیسے روکا جائے، تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں چادر اوڑھ کر کہا تھا تم جو مشورے کے لیے بیٹھو نا، یہ مشورہ میں بھی دیتا ہوں. میرے پاس بھی اس کا، میں بوڑھا بھی ہوں. بوڑھا اس لیے بن کر آیا، بوڑھوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اسی لیے بوڑھا بن کر آیا. اور آ کر کہنے کا میں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں. سوچے کہ شیطان جس گھر میں مشورہ دینے کے لیے آیا تھا اس کا نام دارالندوہ تھا، اور آج جو ہے ندوی جو مدرسہ بنا ہوا ہے ابھی بھی ہے یو پی کے شہر. تو ان کا مقصد کیا ہے، اللہ خیر کرے ایسے لوگوں سے. اور سعودی عربیہ کی میں آپ کو کیا بتاؤں، سعودی عربیہ میں بڑے بڑے مقدس جگہوں کو تو انہوں نے شہید کر دیا، نام مٹا دیے. لیکن جو ہے نا سعودی عربیہ حرم کے جتنے دروازے ہیں ان ایک
دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ان وہابی حکومت نے اس کا نام رکھا دارالندوہ. حرم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی دارالندوہ ہے. تو سوچئے کہ ان کی سوچ کیا ہے. جبکہ ان کو معلوم ہے کہ دارالندوہ کس کا گھر تھا, اس گھر میں ہوتا کیا تھا, میٹنگیں کیا ہوتی تھی, اور کیا منصوبہ بنایا جاتا تھا. حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ, صحابہ کو قتل کرنے کا منصوبہ, اسلام کو روکنے کا منصوبہ. اس جگہ کا نام دارالندوہ تھا. اور تعجب ہے کہ آج یو پی میں بھی ایک مدرسہ بن گیا, اور سعودی حکومت نے ایک دروازے کا نام, بڑے بڑے مقدس چیزیں تو یہ حکومت نے مٹا دیے شرک بدعت کر, اور دارالندوہ کا نام رکھ دیا. اللہ محفوظ رکھے ایمان والوں کو بدعقیدہ ملاؤں سے. لہذا دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی اور 1000 اونٹ کے بارے میں آتا ہے. 1000 اونٹ سے لدا ہوا سامان. سارے مکے کے کفار و مشرکین ابو سفیان کے پاس ٹھہر کے اسی دارالندوہ میں بیٹھ کر بات ہوئی کہ یہ جو 1000 اونٹوں کا جو ہمارے پاس مال ہے, یہ سارے مال کا جو منافع ہوا ہے, منافع ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اور اصل مال مالک کو دے دیں گے. اصل مال مالک کو دے دیں گے. اور یہ جو منافع جمع ہوگا نا, اس منافع سے ہم جو ہے نا جنگی سامان خریدیں گے اور پھر سے جا کر مدینہ منورہ میں حملہ کریں گے, اور یہ بات کسی کو بتائیں گے نہیں. علماء نے اس کی بھی تحقیق کی کہ جو مال کا منافع تھا آج کے دور کے حساب سے انگلینڈ کے 50,000 پاؤنڈز کے برابر تھا. مال کا منافع 50,000 پاؤنڈز تھا, اور پورا منافع انہوں نے جمع کیا, اس سے جنگی سامان خریدے, پھر سے فوج کو تیار کیا, اور 3000 کے قریب یہ کفار مشرکین جمع ہوئے, اور کہا اس کو ظاہر مت کرو, ہم اچانک مدینہ جائیں گے اور حملہ کریں گے, تہس نہس کر دیں گے. لیکن حضرت عباس جو مکہ میں تھے, انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو تیز سواری کے ساتھ, یعنی تیز اونٹ کے ساتھ وہ بیٹھے جائے اور جا کر ان کے پہنچنے سے پہلے وہ جا کر حضور کو یہ خبر دے دے. انہوں نے خط لکھا اور سارا مکے کے کفار مشرکین کی پلاننگ لکھی, اور اب مجھے بتائیں وہ اونٹ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. علماء نے لکھا کہ اس کی تیزی آج کے دور کے ٹرین سے بھی زیادہ تھی. سنیے جو ہی باتیں بتاؤں گا جو اب ہمارے علماء نے اس پر بھی تحقیق کی. راجستھان میں بہت سے لوگ اونٹ کو پالتے ہیں, گھوڑوں کو پالتے ہیں, تو کس قسم کا اونٹ کوسا ہوتا ہے کیا ہے. جب ہمارے علماء کرام نے وہاں پر بھی بات کی ان سے بھی کہ کیا ایسا اونٹ ہے جو ٹرین سے بھی زیادہ بھاگتا ہے تیز, تو انہوں نے کہا ہاں آج بھی ہمارے پاس ایسے اونٹ ہے جو ٹرین سے زیادہ اسپیڈ بھاگتے ہیں. ہاں پہلے دور میں سے تیز رفتار سواری کا ذکر آ جائے تو آپ پریشان مت ہوئیے کہ اس دور میں تیز رفتار کی کیا ہوتی تھی. ایسے اونٹ اور ایسے گھوڑے, آپ گھوڑے والوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں, اونٹ والوں سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں, ایسے آج بھی موجود ہیں. لہذا تیز رفتار اونٹ کے ساتھ 3 دن کے اندر حضرت عباس کے بھیجا ہوا قاصد پہنچ گیا مدینہ منورہ, اور پہنچ کر یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب حضور نے یہ خط پڑھا, آپ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلا کر سارا منصب بات سمجھا. کہا یہ اپنے کچھ خاص صحابہ کو بلواؤ, اس کو ہم ظاہر نہیں کریں گے ابھی, لیکن آپ کی بیوی جو کمرے میں تھی سن لی. اور ابو ذر غفاری کو کہنے لگے میں نے جو حضور سے آپ کی بات ہوئی ہے نا میں نے سب سن لیا. تو ابو ذر غفاری پھر حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ میری بیوی نے ساری باتیں سن لی ہے, میں اس لیے بولنے آؤں کل کے دن اگر یہ مارکیٹ میں بات پھیل جائے تو آپ سمجھیں گے ابو ذر نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا, میری بات کو رکھا نہیں, وہاں پہ پھیلا دیا, اس لیے میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ابو ذر چھوڑو. اب پہلے وقت صحابہ کو بلوایا گیا. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلوایا میں اور بلوا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, اس طرح کا قافلہ آنے والا ہے. ساری ڈیٹیل حضرت عباس نے اس خط میں لکھ دی تھی کہ 3000 لوگ ہیں اللہ اور فلاں, پورا ساری باتیں لکھ دی تھی. تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے لوگوں کو بلوایا, جس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا. منافق بڑا بدبخت آدمی گزرا ہے, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا. یہ بھی تھا, ابو بکر بھی تھے, فاروق اعظم بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, مولا علی بھی تھے, حضور کے چاچا امیر حمزہ بھی تھے, دیگر بہت سے صحابہ کرام تھے.
تو سب سے حضور نے مشورہ کیا، حضور فرماتے تھے کہ میرا مشورہ یہ ہے، اب یہاں سے غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ میں پلاننگ ہو رہی ہے، اب اس پر توجہ فرمائیں۔ مکے تک میں نے بتا دیا کہ دشمن کیا کر رہے تھے، اب مدینہ آ جائے، آپ کا ذہن یاد لے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشورہ کیا اور حضور نے فرمایا میرا مشورہ یہ، حضور خود فرما رہے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں، تاکہ مدینہ کی جو تنگ گلیوں میں دشمن جب آئیں گے تو ان کو گلیوں میں پیس کر رکھ دیں گے اور اوپر سے چھت پہ سے پھر الگ پتھر برسائیں گے۔ حضور کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کریں۔ اور عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافق، ابھی اس کی منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی کہا ہاں یہی بات درست ہے، اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ جب دشمن آئیں گے ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، لہٰذا جان بھی بچ جائے گی اور لوگوں کے سامنے ہمارا نام بھی خراب نہیں ہوگا۔ اس نے بھی کہا میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی لڑیں۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ آئے جن میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے رضی اللہ عنہ، وہ آگے بڑھے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں گے۔ حضور بدر میں تو ہمیں موقع ملا نہیں آپ کے ساتھ آنے کا، لیکن اگر ہم مدینے میں رہ کر رہیں گے تو دشمن سمجھیں گے یہ بزدل ہو گئے، یہ ڈر گئے سمجھے گئے، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ کریں گے کیونکہ ہماری تعداد پہلے سے اب زیادہ ہو گئی ہے اور ہم باہر نکل کر کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں ان واقعات کے بارے میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں کہ واقعات کیوں ہوئے، بدر غزوات کیوں ہوئے، کس لیے ہوئے، یہ پر بھی جو ہے الحمدللہ انٹرنیٹ پر یہ سارا بیان موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وجوہات پر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں کچھ باتیں آپ کو تیزی کے ساتھ بتا کر ہم انشاءاللہ اپنے وقت کو مکمل کریں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو، ان کے مشورے کو سنا اور ان کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ فرمایا حضور ٹھیک ہے ہم مدینے کے باہر جا کر لڑیں۔ اب مشورے کو قبول فرما لیا، اس سے پتہ چلتا ہے اچھے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے، نیک لوگوں سے مشورہ لینا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارک آتی ہے۔ مشورہ لینے کے بعد سرکار اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو زرہ پہنایا، یعنی جو جنگ میں پہننے والا لباس ہوتا ہے زرہ، لوہے والا، اس زرہ کو پہنایا۔ مجھے تو ابھی سے کیفیت سے آ رہی ہے، سوچے حضور کے خوبصورت جسم پر جو لوہے کا لباس پہنا گیا، ٹوپی پہنائی گئی، میرے آقا دکھتے کیسے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے رنگت کتنی اور نکھر کر سامنے آئی تھی ہوگی۔ سرکار خوبصورت سے وہ لباس پہنے، ادھر باہر صحابہ آپس میں کہنے لگے ہم نے یہ کیا کہہ دیا، حضور اللہ کے رسول ہے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، ہم نے یہ کیا مشورہ دے دیا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، جو حضور کہتے ہم وہی سن لیتے، جو حضور کہتے ہم وہی سن لیتے۔ لہذا حضور تیار ہو کر آئے، ابوبکر عمر نے سرکار کا امامہ بھی باندھا، لباس بھی بنایا، حضور تیار ہو کر جب باہر تشریف لائے، وہی صحابہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے کے باہر جا کر لڑیں گے، وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جہاں بولیں گے جیسا بولیں گے ہم وہ کام کریں گے، ہم نے جو مشورہ دیا ہم واپس لیتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب ایک بار جنگ کا لباس پہن لیتا ہے نا پھر اس کو اتارتا نہیں۔ اب ہم جائیں گے تو باہر جا کر ہی لڑیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، یہ خواب کو میں نے جلوہ میں بولنے سے کا وقت نہیں تھا، سنا رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور یاد رکھیں نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی کے مطابق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ خواب میں بھی حضور کو پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا کہ کیونکہ نبیوں کے خواب سے بھی جو ہے نا احکام نکلتے ہیں اور نبی کے علم غیب سے بھی احکام نکلتے ہیں، اس سے حرام حلال کے مسئلے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن جو ولیوں کو غیب کا علم ملتا ہے اللہ رسول کے بتانے سے، ولیوں کو بھی جو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہے، وہ غیب کی باتیں ولی یہ تو بتا سکتے کل کیا ہونے والا ہے لیکن اس سے کچھ احکام نہیں لے سکتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ خیر یہ بڑی ایک باریکی بات ہے، کبھی انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ گائے میرے سامنے ذبح ہوئے اور پڑے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ میرے جو تلوار ذوالفقار اس تلوار کی نوک کا حصہ ٹوٹ گیا
اور میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط لوہے کے لباس میں جو ہے کھڑا ہوا ہوں. تو یہ تینوں باتوں پر رحمت الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر خود بیان فرمائی. جو میں نے دیکھا خواب میں ایک گائے ذبح ہو کر میرے سامنے پڑے، اس سے مراد میرے اکثر صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اکثر صحابہ میرے اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور جو میں نے یہ دیکھا کہ میری تلوار کی نوک ٹوٹ گئی ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ میری اہل بیت میں سے کوئی ایک شہید ہوگا. اور تیسرا پتہ سرکار نے کہ جو میں یہ دیکھا کہ میں مضبوط ایک لوہے کے لباس میں ہوں، اس سے مراد یہ کہ میرا مدینہ شہر محفوظ رہے گا. اب مجھے بتائیے کہ صحابہ ہے، صحابہ جانتے کہ حضور کا خواب سچا، حضور جو کہتے ہیں سچ ہے. سرکار نے کیا کہا کہ میرے صحابہ شہید ہو گئے، یہ مجھے بتا دیا گیا ہے. تو کسی صحابی نے ڈرا نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر خود لڑ لیں، اب آپ جائے، آپ کا رسول جائے، اللہ جائے، رسول جائے، ہم کچھ نہیں کریں گے. آپ نے بتا دیا ہم شہید ہو گئے، آپ کو جائے، کیونکہ موت سے وہ ڈرتے ہی نہیں تھے. یہ مزاج آپ کو اندر رکھنا ہے، حالات کو دیکھ کے موت سے کبھی مقابلہ نہیں. اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر، جس میں 300 منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی کے آدمی تھے، 300 لوگ، اور 700 صحابہ تھے. 1000 کا لشکر لے کر، جن میں 1000 کے پاس میں 100 کے پاس سواری تھی، 100 لوگوں کے پاس، اور 100 تلواریں تھیں. دیکھ ہتھیار کم ہے، لہذا پھر صحابہ کو لے کر حضور مدینہ پاک سے باہر، کیونکہ کفار اور مشرکین جو ہے وہاں احد کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال چکے تھے، ٹھہر چکے تھے. 3000 کا لشکر تھا. ادھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے عصر کی نماز پڑھ کر، جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر نکلے. اب جب باہر نکلے، قریب میدان کے قریب جا کر ہفتے کی صبح سرکار نے اپنے لشکر کو دیکھا. اور جب ہفتے کے دن صبح کا قریب میدان کے قریب پہنچ گئے تو عبداللہ بن ابی نے کہا، یار یہ تو معاملہ ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے تو گھر میں دروازہ بند کر خاموش ایک جگہ بیٹھے رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اب تو ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کسی طرح سے بہانہ بنا کر، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، میدان سے، یعنی چاہتا تو گھر میں بیٹھے بھی بولتا تھا میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میدان تک ساتھ آنا اور ساتھ آ کر صحابہ کے سامنے سے 300 آدمیوں کو لے کر نکل جانا. منافق کتنے بڑے خطرناک دشمن ہوتے ہیں اہل ایمان، جن کو آج کے دور میں وہاں بھی کہتے ہیں. سنو بھائی، چاہتا تو گھر بیٹھے ہی بول سکتا تھا میں نہیں آ رہا، لیکن ساتھ تھا، پوری رات سفر میں ساتھ تھا. میدان میں آ کر 300 آدمیوں کو لے کر اس سے نہیں نکل گا. چاہتا تو اکیلا بھی جا سکتا تھا، 300 اس لیے لے کر نکلا تاکہ دوسروں کے صحابہ جب دیکھیں گے ارے بھائی اتنے آدمی چلے جا رہے تو ہم کیا لڑیں گے، تاکہ ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے منافق عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی گہری اور گھٹیا چال کی اور میدان سے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ آ گئے. نکلے کتنے تھے مدینے سے؟ سمجھ رہے کتنے؟ اب 300 آگے تو بچے کتنے، اور دشمن کتنے ہیں؟ سارا میں نے بتایا کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے. اور دشمنوں کے پاس، جس میں ہندا جیسی عورت بھی تھی، ہندا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور بھی عورتیں تھیں جو 3000 دشمنوں کو اشعار پڑھ کر یہ جذبہ دلا رہے تھے. یہ اشعار میں کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے باپ کو، تمہارے چاچا کو، تمہارے بھائی کو بھی مسلمانوں نے بدر میں کتنا خطرناک طریقے سے قتل کیا، اب موقع ہے بدلہ لو. بھیا آپ بولتے نا یار اس کو بار بار یاد نہ کو دلا، غصہ آتا. یہ کام کر رہے تھے کام دشمن کہ بار بار یاد دلا رہے تھے اشعار پڑھ کر دشمنوں کو. نوجوان غصے میں بولے ہاں تو بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، بہت زیادہ غصہ. اور جو ہے بولے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بار بار وہ عورتیں اشعار پڑھتے اور اپنے مردوں کو یاد دلاتے، یاد رکھو بدر میں کیا ہوا تھا، یاد رکھو بدر میں کیا ہوا تھا. پھر ان کو شراب پلایا جا رہا، کھانا کھلایا جا رہا، ہر طریقے سے. ادھر صحابہ اکرام کے پاس جو ہے نا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کر اللہ کی راہ میں جان دینے کے جذبے بتا رہے تھے. تو صحابہ تو کیونکہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے اخلاق اور کردار اور مزاج کی جو تربیت کی ہے، ان تربیت میں ایک ایسا جذبہ جہاد کا صحابہ کے دلوں میں
پس گیا تھا. سرکار نے ایسی تربیت کی تھی, وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے, نہ حالات کی پرواہ کرتے تھے, نہ جو ہے کسی دشمن سے ڈرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بار بار ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور پھر سے جو ہے جان اللہ ڈالے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب شہیدوں کی روح کو اللہ قیامت کے بلا کر پوچھے گا, بولو تم چاہتے کیا ہو کہ میری راہ میں جان دیے تھے, مانگو کیا مانگتے ہو, تو وہ شہید کہیں گے یا اللہ ہم تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ پھر تو ہمیں جسم دے, پھر دنیا میں بھیج, ہم پھر تیری راہ میں جان دے. اور جو شہید ہونے میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. تیرے نام پر جان دینے میں جو مزہ ہے وہ ہمیں جنت میں محسوس نہیں ہوتا. شہید کہے کہ حدیث پاک ہے, کہے کہ شہید ایسا. ارے جذبہ دیکھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تیار کرنے کے لیے جب لینڈ ٹھہرائی, کیونکہ دیکھو کہ اس میں کوئی بچے بھی ہے, تو 2 صحابہ تھے جو کی عمر کم تھی, بچے تھے وہ. ان دونوں کو حضور نے فرمایا تم لکھ لو, تم بچے ہو بھی, تم نہیں آ سکتے ہمارے ساتھ میدان میں نہیں چل سکتے. احد کے وقت تو ایک صحابی آگے بڑھے, بچے ہیں, آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں جو ہے نا نشانے لگانے میں نمبر 1 ہوں, تیر بازی کرنے میں نشانہ لگانے, میرا نشانہ جو ہے نا چوکتا رہے, یہ ہنر میرے پاس ہے. عمر کم ہے, ہیٹ کم ہے, لیکن جو ہے نا اب جذبہ دیکھے, نوجوان ہے. ابھی یوں سمجھے کہ نوجوانی کی دہلیز پر کھڑے ہیں, یوں سمجھیے آپ, یعنی جوان ہو رہے ہیں اور ان کا جذبہ دیکھیے. اور ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کا جذبہ دیکھ لیا. ہاں نوجوانی کی دہلیز میں وہ قدم رکھے تو ان کو نہ نماز معلوم ہوتا ہے نہ عبادت معلوم ہوتی ہے, بس ان کو عیاشی کے سوا کچھ سدھرتا ہی نہیں. حال تو یہ ہو گیا کہ مسلمان کے ہاتھ میں ایک وقت تلوار تھی, تلوار چھوٹ گئی, قلم تھا, قلم چھوٹ گیا. بس اب تو جو مسلمان ہے وہ صرف چوڑیاں پہننے کے لائق ہو گئے. نوجوانی تو بس یوں گزار, اب پہن لیں گے. آج کے دور میں جو مسلمانوں کو چوڑیاں پہنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی ہیرو اگر پہن لے, ابھی دیکھو فیشن نکل جائے گا چوڑی پہننے کا بھی, اگر کوئی ہیرو پہن لے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. مسکرانے میں سمجھنے کی بات ہے کہ حال ہمارا اگر جو ہوئی کرا ہم کو کریں, جو فلم اسٹار کرا ہو ہم کو کر کر بتائیں گے. لہذا اب یہ جو معاملہ ہوا ہے, وہ جو نوجوان تھے ایسی نوجوانی گزارو عبادت میں. ابھی تو جہاد کا کوئی ٹائم نہیں ہے, لیکن تمہارے اندر بزدلی بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاد کا وقت نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایسا حکم آیا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ حکم نہیں آئے گا قیامت تک, نہیں. یہ ہے جب علماء چاہیں گے, جب حالات دیکھیں گے, جب آئے گا تو تب تمہارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے. لہٰذا نوجوان بچے ایسے ہوتے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور میں نشانہ ٹکا کر لگاتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا لگا کر بتاؤ. انہوں نے نشانہ لگایا, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو رہنے دو. دوسرے صحابہ کہ تم چلے جاؤ. وہ آگے بڑھے, جذبہ دے, یا رسول اللہ یہ نشانے لگانے میں نمبر 1 ہے, لیکن جسمانی طور پر ان سے زیادہ مضبوط میں ہوں, میں طاقتور ہوں ان سے زیادہ. آپ ابھی ہم دونوں میں کشتی کڑا دیجئے, کشتی لڑا دیجئے, دیکھ لے کہ کون مضبوط ہے. سرکار پر اچھا دونوں نے کشتی لڑی اور انہوں نے پچھاڑ کر رکھ دیا, یعنی جیت گئے. تو صاحب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں بھی ساتھ میں. یار کشتی ہو رہی ہے کس لیے؟ پیسے کے لیے نہیں, نام نمود کے لیے. معلوم ہے دشمن آ گئے 3000 ہے, ہم 700 آدمی ہے, ہتھیار سب کچھ کم ہے, میدان میں جانا ہے, جان دینا ہے, اور جان دینے کے لیے کشتی ہو رہی ہے. پھر کشتی علاقے آئے پہ ادھاڑ عمر نہیں تھے, نوجوان تھے, ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ ختم رکھ رہے تھے. یہ جذبہ, یہ عشق تھا اللہ رسول سے صحابہ کرام کا. میں نے کہا نا بدر کے یہ واقعہ, اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام حسین کے بیٹے, نام علی اوسط تھا نا, لقب امام زین العابدین تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہم اپنے استادوں کے پاس جب پڑھنے جاتے تھے نا, تو ہمارے استاد حضور کے غزوات کو ایسا سکھاتے اور سمجھاتے تھے, میں نے اس طریقے سے سبق دیتے تھے غزوات کے بارے میں جیسا قرآن اور حدیث کو سکھایا جاتا ہے, فرض علوم یا فرض باتیں سکھائی جاتی ہیں, جیسا فرض باتیں سیکھنا فرض ہے نا, اس طرح امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمارے استاد ہمیں جو ہے نا غزوات کے بارے میں سکھاتے تھے.
تو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی، ان واقعات سے آپ کو سبق سیکھنا ہے۔ نماز جس طرح سیکھنا فرض ہے، ان واقعات کو سمجھے، اس سے آپ کا ایمان عقیدہ اللہ رسول پر یقین بھی ہوگا اور موت کا ڈر ختم ہوگا، موت سے محبت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حالات کو دیکھ کر پھر آگے چل کر بھی آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور صحابہ آگے بڑھے، جنگ کا معاملہ شروع ہوا۔ اچھا، جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا، جب جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ صحابہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے قریب کھڑا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو، جب میں جنگ میں ہوں، ہم ہارے یا جیتے کسی بھی حال میں، جب تک میرا فرمان نہ آئے نا، وہاں سے تم اترنا نہیں، وہاں سے تم آنا نہیں۔ اس صحابہ کو بارڈر پہ ڈالا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ میدان جہاد میں گئے دشمنوں سے پہلے ہوتا رہتا کہ ادھر سے ایک آتا تھا، ادھر سے ایک آتا تھا۔ حضرت ایک بہت بڑا پہلوان، چپل اتارو بولو، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنگ کے دوران جب معاملہ شروع ہوا نا، جنگ غزوہ احد میں، ذرا اس بات کو غور فرمائیں کہ ایک دشمن آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ جو دشمن کی تلوار سے مر جاتا ہے تمہارے یہاں وہ جنت میں جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں، جو اللہ کے راہ میں جان ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو دشمن کہنے لگا پھر آؤ میرا مقابلہ کرو، میں تمہیں جنت میں پہنچاتا ہوں۔ مولائے کائنات سید السادات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اس کا مقابلہ دشمن کے کرنے کے لیے، لیکن اسی وقت امیر حمزہ تھے ساتھ کھڑے، علی کو سینے کو ہاتھ کر کے علی ٹھہرو میں جاتا ہوں۔ امیر حمزہ کون ہے؟ اسی جنگ میں بڑے دردناک طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ امیر حمزہ کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر دیکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے آسمانوں پر لکھا ہوا کہ امیر حمزہ کے بارے میں کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول کا بھی شعر ہے۔ آپ بڑے مضبوط آدمی تھے۔ آپ بدر کے سرایہ حمزہ اگر آپ پڑھیں گے، مدارج نبوہ میں لکھا ہوا ہے، جب ابو جہل 300 پہلوانوں کو لے کر جب راستے سے آ رہا تھا، تنہا امیر حمزہ نے اس کو روک دیا تھا۔ 300 پہلوان ابو جہل کے ساتھ تھے، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط تھے کہ جب آپ نے یعنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدر کا سرایہ جو ہوا، حمزہ کو بھیجایا تھا حضور نے، جو حمزہ ابو جہل سے کہو کہ ہم نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں آ کر رہ گئے، اب بھی ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، اب بھی ہمیں مال کیوں ہمیں کیوں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کہ سمجھانے کے لیے ایک ڈیرا ڈال کر جس راستے سے ابو جہل آنے والا تھا اس راستے میں جا کر امیر حمزہ بیٹھ گئے تھے، اور امیر حمزہ کو دیکھ کر ابو جہل کی نہ ہمت ہوئی نہ پہلوانوں کی ہمت ہوئی ان سے بات کرنے کی۔ آخرکار ایک ابو جہل کا پاس رہنے والا ایک آدمی بڑی ہمت کر آ کر بات کر معاملے کو سلجھاتا ہے۔ یہ امیر حمزہ کی طاقت تھی کہ بڑے بڑے دشمن ان کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھنے کی، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہی مار میں قتل کر دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی دلچسپ بات جو ہے نا غزوہ احد میں لکھا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر یہ دکھنے میں، آپ سنیں ذرا غور سے، مصعب بن عمیر یہ دکھنے میں میرے آقا کی طرح تھے اور بڑے خوبصورت بھی تھے۔ چہرہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل چہرہ، بیٹا وہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو، کرم کے والدہ بڑی مہربانی، اور آپ آگے سامنے بیٹھو، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہو تو آپ باہر بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو چھوڑ کر آئیے۔ یہ بالکل ادب رکھنا ہے قرآن حدیث کا، صحابہ کا ادب ہے تو ہم ادب کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا اب غور کرے کہ مصعب بن عمیر، اچھا کی زندگی بڑی دلچسپ بھی ہے۔ آپ جنگ غزوہ احد میں 3 مزار ہیں، یہ تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ غزوہ کیا کتنے سب ملا کتنے 70 صحابہ، اور 70 صحابہ میں 61 صحابہ کو پھر غزوہ احد سے وہاں کے قبرستان سے نکال کر 67 صحابہ کو جنت البقیع میں لا کر پھر دفنایا گیا امیر معاویہ کے دور میں۔ وہ 70 صحابہ وہاں غزوہ احد میں ان کا مزار تھا، لیکن ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ بارش کی وجہ سے ان کی قبریں کھل گئی تھی، اور جب قبریں کھل گئی تھی تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر کھل گئی۔ جب امیر حمزہ کو سرکار نے اپنے، یہ واقعہ کب ہوا بارش والا، یہ
غزوہ احد کے 25 سے 30 سال بعد کا واقعہ ہے، بارش والا واقعہ جو پانی کی وجہ سے خبریں کھل گئی تھی، اور امیر معاویہ کا یہ دور تھا۔ اور غور کرے کہ جب حضور نے امیر حمزہ کو دفنایا تھا تو ان کا کفن سر سے لے کر خالی گھٹنوں تک تھا، گھٹنے اس سے زیادہ کپڑا نہیں تھا، تو حضور نے ان کی گھٹنوں سے پیروں تک گھاس کو جما دیا تھا، اور ہو کر 30 سال ہو گئے تھے۔ لیکن جب پانی کی وجہ سے خبر کھلی تو جسم ہے، کفن تو کفن ہے، وہ گھاس بھی ہری کی ہری تھی، گھاس بھی ہری کی ہری تھی، جس گھاس کو امیر حمزہ کے خط گھٹنوں سے لے کر پیدا حضور نے جو ہے رکھا تھا۔ اور وہاں پھر ان کے پھر سے دفنا گیا۔ 3 صحابہ کی مزار اس وقت غزوہ احد میں ہے، 67 صحابہ کی مزارات کو پھر وہاں سے نکال کر جن کے کفن تک میں نے جنت بقیع میں لگا، وہ 3 صحابہ جن کے مزارات غزوہ احد میں آج بھی ہے، ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے عبداللہ بن جہش، یہ امیر حمزہ کے بھانجے بھی ہوتے ہیں رشتے میں، اور تیسرے مصعب بن عمیر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مصعب بن عمیر جو ہے نا مکہ میں بڑے، ان کے ماں باپ بڑے مالدار تھے، بہت مالدار، اتنے زیادہ مالدار تھے کہ سب سے مہنگا والا کپڑا اور سب سے مہنگا والی خوشبو اپنے بچے کو پہناتے تھے، لگاتے تھے۔ اب جب یہ مصعب بن عمیر تیار ہو کر گھر سے نکلے نا تو گھر میں بیٹھی عورتیں کہتے تھے کہ مصعب جا رہا ہے، یعنی خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، خوشبو مصعب بن عمیر سب سے مہنگی استعمال کرتے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کے ماں باپ بڑے امیر تھے اور لہٰذا ان کو خوشبو ایسا لگاتے تھے سارا مکہ مہک جاتا تھا۔ تو آپ کہیں گے بھائی ایسی تو خصوصیت حضور کی ہے، حضور جب اس گلی میں جاتے تو خوشبو آتے، تو یاد رکھے حضور کے جسم سے نکلنے والی خوشبو صرف مومنوں کو محسوس ہوتی تھی، کافروں اور مشرکوں کو نہیں۔ آج بھی وہ خوشبو ہے، آج بھی ہے نا، اس وقت بھی ہے وہ خوشبو بھی ہے نا، راتیں بھی مدینے بھی، باتیں بھی مدینے کی، تو آج بھی ہے وہ گلی خوشبو مہکتی ہے، گلیوں میں وہ مومن ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوشبو صحابہ سمجھتے تھے، اور صحابہ جب بھی حضور کو ڈھونڈتے تھے نا تو ان کو ایڈریس نہیں پوچھتے تھے، خوشبو سے بتا دیتے کہ حضور گئے کہاں ہے۔ تو لہٰذا مصعب بن عمیر جو ہے مالدار تھے، لیکن جب آپ اسلام قبول کر لیے تو ماں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، تو آپ نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن اس نے ماں نے کہا میں ایک شرط پہ کھانا کھاؤں گا، بولے کیا، کہ جب تو مجھے یہ اپنے مذہب میں آ جائے اسلام چھوڑ دے۔ مصعب بن عمیر نے کہا ماں یہ تو نہیں ہو سکتا، مر گئے پرواہ نہیں، اب ایمان نہیں چھوڑنا۔ تو ماں نے دیکھا بیٹا مانتا نہیں، اکلوتے بیٹے تھے، بڑے لاڑ پیار سے، جو اکلوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ماں باپ نے بڑے لاڑ پیار سے ان کو پالا تھا، بہت لاڑ پیار سے، اکلوتے تھے، پھر ماں باپ بھی امیر تھے، بہت مہنگا کپڑا پہناتے تھے، مہنگا خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ماں نے دیکھا کہ اب پر بھوکے رہنے پر بھی ان کو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا ماں نے کھانا تو شروع کر دیا، فرمایا اے مصعب اگر تو میری بات نہیں سنتا تو ہمارے کپڑے ہمیں دے دے، ہمارا لباس ہمیں دے دے۔ لہٰذا انہوں نے کپڑے واپس کیے اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر مدینہ منورہ پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور نے فرمایا صحابہ پر جانتے ہو یہ کون ہے، جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا، کیونکہ مکے میں یہ بڑے مشہور تھے کہ ان کا لباس، ان کے خوشبو سے لوگ پہچانتے، صحابہ نے دیکھا کہ آپ کو اس سے آنسو جاری ہوگی، ہاں یا رسول اللہ یہ مصعب بن عمیر ہے، جو ایک وقت تھا کہ سب سے مہنگا لباس ان کے جسم پہ ہوتا تھا اور سب سے جو ہے نا خوشبودار خوشبو ان کے جسم پہ لگتی تھی، لیکن آج یہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ٹاٹ پہن کر آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایمان ان کے گھر کے اندر، ان کے دل کے اندر جم گیا، بولنا سبحان اللہ۔ یہ مصعب بن عمیر جو ہے نا جنگ غزوہ احد میں ان کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا تھا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور یہ جھنڈا ہاتھ میں رکھے، لیکن جب دشمنوں نے جب جنگ شروع ہوئی آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا۔ یہ جھنڈا جو ہے نا پہچان ہوتا تھا کہ جھنڈا گرنے نہ دیا جائے، تاکہ جب تک جھنڈا اونچا ہے، جب تک وہ جھنڈے کے کلر والے یعنی حضور نے کالے کلر کا یا وائٹ کلر کا جھنڈا آپ کو دیا تھا، تو جب تک وہ جھنڈا اونچا ہے تو صحابہ سمجھتے تھے ابھی جنگ چل رہی ہے، ابھی جان باقی ہے، تو اس کو ایک بڑی خاصی ہوتی ہے جنگوں میں جھنڈے ہاتھ میں لینے۔ تو مصعب بن عمیر نے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، مجھے بتائیے ایک ہاتھ کٹ گیا، ہمارے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی تو ہمارے جسم کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے،
ایک انگلی کٹ گئی تو دوسرے ہاتھ سے پکڑنا بھی نہیں آتا, وہ ہاتھ سے چھوڑ دیا, لیکن ہاتھ ہی کٹ گیا ہے پھر بھی دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑے ہوئے. اب پھر یہ ہاتھ بھی دشمنوں نے کاٹ دیا, تو اپنے دونوں بازوں کو اس طرح لے کر پکڑا, بازوں سے جھنڈا پکڑا, اور پیچھے سے آ کر ایک دشمن نے خنجر ٹھوکا. اب جھنڈا گرنے والا تھا, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم علی جھنڈے کو سنبھال لو. بڑی محنت سے اسلام ہم تک پھیلا, صرف تسبیح کے داموں سے نماز پڑھنے سے اسلام نہیں پڑا, یہ بھی محنت کرنی پڑی, صاحب قربانی دینے پڑی. حضرت حنظلہ کی شہادت کا بھی واقعہ بڑا جنگ غزوہ احد میں بڑا مشہور ہے. حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, جب حضرت سیدنا حنظلہ رضی جب جنگ ختم ہوئی, صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ اب یہاں پر جو ہے لاشوں کو ڈھونڈو مسلمانوں کے. تو کئی صحابہ کے جو ہے نا ہاتھ ناک ہونٹ کاٹ دیے تھے, خاص طور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو دل کے کلیجوں کو لگا کر چبایا گیا تھا. اس طرح سے دردناک شہادت ہوئی صحابہ کی. خیر معاملات تھے. تو شہید جو اللہ کی راہ میں جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے اس کو غسل نہیں دیا جاتا, یاد رکھیں, اس کو اسی حالت میں دفن کیا جاتا ہے, خون بہتے رہتا بس اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے. جو اللہ کی راہ میں میدان میں شہید ہو اس کو غسل نہیں دیا جاتا. حضرت سیدنا حنظلہ بھی میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے, لیکن جب ان کی لاش کو دیکھا جائے تو ان کے جسم سے پانی کے ٹپکے گر رہے تھے. تو صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ تو میدان جہاد میں جو ہے یہ ان کے جسم میں مبارک سے پانی کے ٹپکے گر رہے ہیں. تو رحمت کونین نے فرمایا کہ حنظلہ کو غسل فرشتوں نے آ کر دیا ہے, فرشتوں نے آ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ ان کی بھی بتا سکتی ہے. آپ نے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو بلوایا اور بلا کر پوچھا کہ ذرا آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے. تو اس عورت مقدس پاک عورت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ, جیسا ہی آپ نے مدینہ پاک میں اعلان فرمایا جہاد کے لیے جانا ہے, وہ اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, شادی ہوئی تھی. اور جیسا ہی آپ نے اعلان کہا تو یہ بغیر غسل کرے, ابھی غسل فرض تھا بغیر غسل کرے یہ جذبات شوق میں اللہ کے رسول کی شوق میں جو ہے نا یہ نکل گئے, آج یہاں شہید ہو گئے. سرکار فرمایا ہاں اس لیے تو فرشتے آ کر غسل دے رہے ہیں. اور حضرت ایک اور صحابی کی بڑے واقعہ کہ جب سارے مدینہ منورہ سے یہ جو ہے نا 15 یا 16 کلومیٹر دور جو ہے میدان تھا غزوہ احد. احد اس لیے کہتے ہیں وہاں پہاڑ ہے, احد کا پہاڑ. وہ پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے یہاں تک فرمایا کہ یہ پہاڑ میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا ہے, جنتی پہاڑ ہے. اگر آپ سے کوئی اگر پوچھے آپ کوئی صحابی باقی ہے, آپ کوئی صحابی باقی ہے, تو بولے ہاں وہ احد پہاڑ ہے جو حضور کو دیکھ کر مچلتا تھا, جھومتا تھا, مچلتا تھا. الحمدللہ جو عمرہ کرے وہ گئے ہوئے جو حج کرے, میں نے بھی اس پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس پہاڑ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ کو اپنے اوپر لے کر جھوما ہے. لہٰذا احد پہاڑ کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا, تو اس لیے اس کو احد کا غزوہ احد کا واقعہ یہ بھی ہے کہ جب تمام مسلمان صحابہ چلے گئے تھے تو ایک صحابی تھے جن کے وہ لنگڑے تھے, پیر سے وہ لنگڑے تھے, وہ بے چین تھے گھر میں آنے کے. ان کے 4 بیٹے جا چکے تھے. کتنے؟ 4 بیٹے جا چکے تھے حضور کے ساتھ. یہ معذور تھے, لنگڑے تھے, یہ کیا کریں گے. لیکن جو چلے گئے لیکن یہ گھر میں بے چین تھے اور ایک پیر سے لگا کے ادھر سے ادھر ہو رہا ہے. بیوی نے کہا کیا بات؟ بولے کہا مجھے بھی جہاد میں جانا ہے. بولو یار سبحان اللہ, مجھے بھی جہاد میں جانا ہے. اب بیوی نے مسکرا کر کہا تم لڑو گے؟ کیسے لڑو گے, تم تو معذور ہو, لڑو گے کیسے؟ آپ کو اور جذبہ آ گیا. آپ نے فرمایا میں تو اب جاؤں گا. آپ باہر نکلے, ایک پیر سے سواری پہ بیٹھ گئے اور دعا کی یا اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے میدان سے گھر کی طرف واپس نہیں بلانا, میدان سے گھر کی جانب واپس نہیں بلانا, مجھے میدان میں رہنے دے. یہ دعا کر کر وہ نکلے اور وہ معذور صحابی لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں جان دے دی. بولنا محبت سے وہ بھی جب جان دے دی, جب ان کی بیوی آئی میدان میں
اور اپنے شوہر کی لاش کو، اپنے چاروں بیٹوں کی لاش کو ایک اونٹ پر ڈالی اور لا کر وہ مدینے میں لا کر ان کو دفنانا چاہتے تھے، لیکن اونٹ کا رخ مدینے کی طرف کرتے تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ میدان کی طرف کرتی تو اونٹ چلنے لگتا۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا انہوں نے کیا کہا تھا آخری وقت میں؟ بولے یا رسول اللہ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے گھر کی طرف لانا ہی نہیں، میدان ہی میں رکھنا، تو ان کی روح چاہتی نہیں کہ یہ میدان چھوڑ کر جائے، ان کو یہیں دفناؤ۔ یہ صحابہ کی قربانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنگ غزوہ احد میں 70 کے یہاں صحابہ شہید ہوئے تھے، یہاں تک کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک پر جو ہے نا شہید جو ہے نا پتھر مبارک لگا تھا، اور آپ کے دانت مبارک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور کے یہ سامنے والے دانت اس قابل نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں میرے دانت اس قابل ہے بھی نہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سامنے کے 2 دانت تھوڑے سے باہر تھے، اور ان 2 دانت کے بیچ میں تھوڑا گیپ تھا، 2 دانت کے بیچ میں تھوڑا گیپ تھا، اور جب بھی سرکار یعنی سوراخ تھا، گیپ تھا، اور جب بھی سرکار مسکراتے تھے تو اسی سوراخ سے روشنی باہر آتی تھی۔ تو لہذا یہ جو دانت مبارک ہے سرکار کے، یہ پورے شہید نہیں ہوئے تھے، اگر پورے شہید ہوتے تو چہرہ معلوم ہے سامنے والے کے، اگر دانت نکل جائے تو کتنا خطرناک چہرہ دکھتا ہے، لیکن اللہ نے حضور کو بے عیب بنایا ہے نا، تو پورا دانت شہید نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو نا نوک اس کے ٹوٹے گئے تھے، دونوں دانت کی نوک، اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے خوبصورتی اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کنچے گولیاں کھیلتے ہیں نا، اس گولیوں میں بعض سپاٹ گولی آتی، گولی چمکتی ہے نا گولی، تو بعض گولی سپاٹ ہوتی ہے، آنے کے وہ ترشی بھی ہوتی، ترشی بھی، تو اس کی تراشنے کی وجہ سے اس میں چمک اور بڑھ جاتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں چمک اور بڑھ جاتی ہے کہ اس ترشی بھی گولی کو دیکھ کر۔ اسی طرح سرکار کے یہ دندان مبارک کے جو شہید ہوئے تھے نا، اس کی وجہ سے سرکار کا چہرے مبارک میں رونق اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب پھر سرکار کے جو سر مبارک پر ٹوپی تھی وہ بھی ہاں چوب گئی تھی، اور ایک صحابی نے اپنے ہونٹ لگا کر ان کے اس جالی کو نکالا تھا، اور ان کے نکالنے میں ان کے سامنے کے دانت جھڑ گئے تھے، دانت نہیں لگا گال مبارک کو، ہونٹ لگا، ہونٹ لگا کر کھینچا، کیونکہ دانت لگا کر کھینچے گے تو بیادبی ہے، ہونٹ لگا کر کھینچا، اس کھینچنے میں آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، لیکن قربان جائے اس صحابی نے دانت کو تو قربان کر دیا، حضور کے خون مبارک کو پی لیا۔ سرکار نے بھی منع نہیں فرمایا، سرکار تو یہ کہتے تھے اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اچھا، جب یہ جنگ بدر میں پہلے مسلمانوں کو تو شروع میں کامیابی نظر آئی، پھر بعد میں اچانک ہوا یہ کہ دشمن بھاگنے لگے، جب بھاگنے لگے تو جو بارڈر پہ کچھ صحابہ کو ٹھہرایا نا تیر اندازوں کو، حضور کیا کہا تھا ان کو؟ اب آ جائے اطاعت رسول کریں۔ حضور نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آنا نہیں، چاہے ہارو یا جیتو۔ تو دور سے صحابہ نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہے میدان چھوڑ کر، اور مسلمان صحابہ مال غنیمت کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ گروپ جو ٹھہرا تھا 40-50 کا دتا جو حضور نے ٹھہرایا تھا، ان میں سے کچھ صحابہ جو ہے نا کہا یار ہم تو اب میدان میں جائیں گے کہ ہم جیت گئے، اور کچھ صحابہ وہاں سے آ گئے، خطائے اجتہادی ان سے ہو گئی، حضور کا بھی فرمان آیا نہیں تھا، وہ آ گئے، کیونکہ ان صحابہ کے پیچھے 2 بڑے خطرناک لوگ بعد میں ایمان لائے، ایک اکرمہ اور ایک دوسرے خالد بن ولید، یہ دونوں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، یہ دونوں پیچھے بن کر کھڑے تھے۔ اب وہ جب بارڈر سے کچھ صحابہ آ گئے، چند صحابہ کا نہیں، حضور نے کہا ہم یہیں ٹھہریں گے جب تک حضور کا فرمان نہیں آیا، تو چند صحابہ چلے گئے۔ اب دشمنوں نے کہا کہ یہاں سے دستہ کم ہو گیا ہے فوج کا، یہ پیچھے سے آ کر ان صحابہ کو بھی شہید کیا، اور پھر سے پیچھے سے دشمنوں نے میدان میں حملہ شروع کر دیا۔ اب بھگدڑ مچ گئی میدان میں، یہاں تک کہ کیونکہ پیچھے سے جب آ کر حملہ کیا تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا، یہاں تک کہ کئی صحابہ نے ایک دوسرے کو زخم میں لگا لیے دشمن سمجھ کر، یعنی تلوار۔ اب پیچھے ہٹ گئے کچھ صحابہ، پیچھے ڈرنے کے لیے نہیں، پیچھے سے پوزیشن لے کے ہو کیا رہا ہے، پیچھے ہٹ گئے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں اس وقت سب سے یہاں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے، اور ان کے لاش مبارک کو دیکھ کر دشمنوں نے افواہ پھیلا دی کہ محمد رسول اللہ قتل ہو گئے، حضور قتل ہو گئے۔ اب یہ افواہ پھیلا دی، اب شیطان نے بھی اس بات کو اور پھیلا دیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ حضور شہید ہو گئے،
میں نے کہا علی اب جی کے فائدہ کیا ہے؟ علی اب جی کے فائدہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر میں بولا اب تو یہ دشمن ہے نا، آقا نہیں ہے تو ہم جی کے کیا کرے؟ میں دشمنوں کے دستے میں لے کر گھس گیا ہے نا، اور اندر جب گھسا اور گھس کر دشمنوں کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ دشمنوں کے دستے میں بیچ میں میرے آقا تشریف فرما ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مولانا محبت صحابہ کہتے ہیں اگر دشمن ادھر سے ہو اور یہاں سے تو لوگ یہاں سے گھستے ہیں نا لڑنے کے لیے، ادھر سے دشمن ہو، میرے آقا ان کے بیچ میں سے گھس کر مار رہے تھے، ادھر سے نہیں، ان کے سامنے آ کر گھس رہے تھے۔ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس تلوار تھی اور انہوں نے فرمایا حضور نے یہ تلوار کون لے گا اور اس کا حق کون ادا کرے گا؟ زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے، وہ آگے ہے، حضور مجھے دیجیے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ سرکار نے کہا نہیں، پھر کہا یہ کون ہے اس تلوار کو میرے پاس پھیلے اور اس کا حق ادا کرے؟ تو حضرت سیدنا ابو دجانہ آ گیا ہے، صاحب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے آئے، کہا حضور یہ مجھے دیجیے۔ تو کیا کرو گے؟ تو بولا حضور اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ تلوار سے کافر اور دشمن کی کمر نہ توڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم لو۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں میں تو حضور کی پھوپھی کا بیٹا تھا، حضور نے مجھے نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی۔ اب میں ابو دجانہ پر نظر رکھنے لگا، دیکھو یہ کیا حق ادا کرتے تلوار کا، اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مکے کا بہادر پہلوان ابو دجانہ کے مقابلے آیا، تو ابو دجانہ نے اسی تلوار سے اس کا جو ہے پیٹ کمر کو کاٹ دیا۔ میں تو دیکھ نہیں سکا، تو میں نے کہا یہ کون ہے اتنی بہادری سے لڑا اور تلوار سے دشمن کے کمر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میں پیچھے سے زبیر بن عوام کہتے ہیں پیچھے سے لا کر اس کو ہاتھ لگا، تم چہرہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ تو میں پلٹ کر دیکھے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا ابو دجانہ تھے۔ میں نے کہا زبیر بن عوام کہتے ہیں میں نے کہا ہاں واقعی حضور نے تجھے دیے، تو واقعی تم اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ یہ معاملات چل رہے تھے، میں دشمن بھی بھاری پڑ گئے، اور یہاں تک کہ ایک صحابیہ تھی ابو عمار کی یہ والدہ تھی، کیونکہ اس وقت کچھ عورتیں بھی سرکار کے ساتھ آئے ہوئے تھے میدان جنگ میں، اس لیے کہ وہ زخمی صحابہ کو پانی پلاتے تھے، زخمی صحابہ کو پانی پلاتے تھے۔ اب وہ پانی پلایا تو دیکھے کہ دشمن پیچھے سے آ کے حملہ کر رہے، بھگدڑ سی مچ گئی ہے اور حضور سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس خاتون صحابیہ نے پانی پلانا چھوڑا اور ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ خاتون جن کا نام ابو عمار کی والدہ تھی اور ان کا نام ناسیہ کچھ آیا ہے روایت میں، مدارج نبوہ میں لکھا ہوا ہے، اور روایت میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے ایک دشمن جو ہے نا بڑی غصے کے ساتھ اس عورت کی طرف بڑھا، تو آپ نے اس خاتون نے، اس صحابیہ نے اس دشمن کے گھوڑے کے ٹانگ کو کاٹا اور اس کو زمین پر گرا کر اس کو جہنم نصیب کر دیا۔ بولو نا محبت سے، یہاں تک کہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے 17 زخم خود کو بھی آ گئے، لیکن وہ جنگ کرنا نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو عمار کو سرکار چیخ کر میدان میں کہہ دیا ابو عمار ماں کو دیکھ تیری ماں، شجاعت دیکھ۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں عمل کرو، عمل اللہ رسول کی اطاعت کرو، عمل میں مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ شیر جب باہر آتا ہے گوی سے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ نر ہے یا مادہ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ شیر آیا ہے، شیر آیا ہے۔ تو لہٰذا عمل میں عورت ہو یا مرد، اللہ رسول کی اطاعت میں مضبوط ہونا، پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کو بہادری ایسی عطا فرماتا ہے کہ شیر والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ عورتوں نے بھی، اور جب یہ افواہ پھیل گئی تھی حضور شہید ہو گئے، تو ایک عورت تو میدان جہاد میں، کسی کا بڑا مشہور واقعہ کہ جب اس کو پتہ چلا حضور شہید ہو گئے، رونا شروع کر میدان میں آئی۔ کسی نے کہا حضور تو سلامت ہے لیکن شوہر شہید ہو گئے، کہا کوئی پرواہ نہیں۔ حضور تو سلامت ہے لیکن کسی نے کہا بیٹے شہید ہو گئے، کہا کوئی پرواہ نہیں۔ حضور تو سلامت ہے اس جنگ میں تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا کوئی پرواہ نہیں۔ جب حضور کو دیکھتی تو کہتی تھی وہ عورت یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پھر سب سلامت ہے۔ یہ عشق جذبہ اللہ صحابہ اور صحابیات میں حضور کو لے کر تھا، اللہ رسول کو لے کر تھا، یہ معاملات تھا، یہ جذبات تھے۔ آخرکار صحابہ نے پھر سے پوزیشن سنبھالا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ لڑے، دشمن وہاں سے پھر بھاگنا شروع ہوئے میدان میں۔ خالد بن ولید، اکرمہ اور وحشی نے تو امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی یہ حبشی تھا، کالا سر گیڑا آدمی تھا، خون اس کے آنکھیں بالکل لال تھے، لیکن اس نے جب
امیر حمزہ کو شہید کیا، ہندا آئی اور کلیجہ نکال کر چاٹنے لگی تھی۔ اس طرح سے امیر حمزہ کو معاذ اللہ جو ہے بے دردی سے شہید کیا تھا میدان احد میں، اور کئی واقعات ابھی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ لہٰذا جب جنگ کا معاملہ ٹھنڈا ہوا، رحمت القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے جنازوں کو سامنے رکھا اور امیر حمزہ کے جنازے کو سب نے سامنے رکھا، اور چاچا کے جنازے میں سامنے رکھ کر کہتے تھے ہر جنازے کو لاؤ اور ان کے بازو کو رکھ کر نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اس طرح 70 صحابہ تھے اور سب کی نمازیں جب پڑھائی تو سرکار امیر حمزہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ میں حضرت امیر حمزہ کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے۔ جنگ احد کا یہ واقعہ ہمیں کئی معاملات میں سبق دے رہا ہے کہ حالات کو دیکھ کر کسی صحابہ نے، جب دشمن بھاری ہو گئے تھے لیکن حالات کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ رسول سرکار نے اپنی بہادری بھی بتائی، یہ تو سرکار جیسا بہادر کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لہٰذا سرکار کے ددان مبارک شہید ہوئے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جذبہ بھی عطا فرمایا۔ جنگ احد کا یہ واقعہ ہوا تھا، ایک روایت میں ہے کہ ابتدائی شوال کے دن تھے، یعنی 3 یا 4 تاریخ تھی، جو ہفتے کا دن تھا۔ حضور جمعے کے دن نکلے تھے اثر پڑ کر، اور ہفتے کی صبح سے جنگ ہوئی تھی اور شام میں معاملہ ختم ہوا، دشمن بھاگے۔ سرکار نے فرمایا آج کے بعد یہ کفار اور مشرکین پھر ہم سے لڑنے نہیں آئے۔ اب پھر دیکھ لیا، اب اس کے بعد کبھی وہ لوگ آئے نہیں، آنے کے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے مکہ کو فتح کر دیا۔ وہ کبھی آئے نہیں مکے کے دشمن لڑنے، بدر میں آئے تھے، احد میں آئے، اس کے بعد کبھی آ نہیں سکے لڑنے کے لیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ لہٰذا اس جنگ احد کے ان واقعات سے ہمیں یہی بار بار سبق پڑا ہے، بزدلی سے آدمی نہیں جی سکتا، اسے بزدل نہ بنو، بہادر بنو۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، وہ نوجوان صحابیوں کی زندگی کو دیکھو، جو ادھر کونے میں نل ہے، دیکھو میں ان کو نل ہے، سراج نل بتاؤ جی ان کو، لیڈیز کو ادھر جاؤ بولو، مسجد کے اندر آ کے نہیں لینا پانی، بولو ان کو درود پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ نوجوان صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح اللہ رسول کی راہ میں لگا کر، کئی ایک صحابہ ہیں، کئی ایسے واقعات میں ابھی بھی برونا، آج جیسے کہ حضرت طلحہ کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کھڑے تھے، اور جب یہ بھگدڑ مچ گئی نا، دشمن آ گئے، تب گھیرے حضور کو معاذ اللہ گھیر کر شہید کرنا چاہے، حضرت طلحہ قریب تھے اور انہوں نے ایک ہاتھ سے تلوار بازی سے دشمنوں کو پیچھے ڈکلا اور دوسرے ہاتھ سے حضور پر چلنے والے وار کو اپنے ہاتھ پر لیا، اور 17 وار آپ کے ہاتھ پر آئے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ، اور آپ بے ہوش ہو کر نیچے گرے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت طلحہ کا پہلا الفاظ یہ تھا، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے ہونا چاہیے، حالات کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ ہو۔ حضرت طلحہ کا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بھی اسی جنگ میں بڑا کارنامے رہے ہیں کہ حضور یہ تیر چلاتے تھے اور حضور رحمت کونین فرماتے تھے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، چلا تیر چلا، یہ دشمنوں پر تیر چلاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بہادری بتائی، بزدلی کسی نے نہیں بتائی۔ بزدلی آج کے حالات کو دیکھ کر بزدل نہ بنے، نماز سے پابند رہے، شریعت کے پابند رہے۔ ایمان کے بعد دیکھیے ہمیں جو ہے ایمان لانے کے بعد الحمدللہ ایمان تو ہے، اعمال میں کیا سب سے زیادہ ہمیں ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور رمضان مبارک سال میں 1 مہینہ روزے آتے ہیں، سال میں مالدار ہے تو حج کرنا یا زکوٰۃ دینا ہے، بچا کیا نماز ہی جو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا، نماز ہی بچیے نا۔ حج مالداروں پر فرض ہے، مال ہے تو فرض، وہی سال میں 1 بار، زندگی میں 1 بار، اور زکوٰۃ اگر مالدار ہے تو سال میں 1 بار فرض ہے، مالدار ہے تو وہ بھی چھٹی ہے۔ اب ایمان تو الحمدللہ ہے ہمارے پاس، اب عمل میں سب سے زیادہ روز ساری زندگی ہمارے پاس لگا ہوا نماز ہے، تو اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ سنی عاشق رسول بنے، سنی امام کے پیچھے نماز پڑھے، جذبہ اپنے اندر رکھے، یہ واقعات بار بار پڑھے، غزوات کو پڑھنے سے ایمان یقین مضبوط ہوتا ہے اور بزدلی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید اور متقید کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔